بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا میری آواز سننے میں کوئی دقت تو پیش نہیں آ رہی؟ آواز میری آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آخر تک میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہاں آپ تو زیادہ آ رہی ہے. السلام علیکم. میرا نام ریاض بلوچ ہے اور یہ ہمارے دوست قدیر احمد. میری آواز آپ سب تک پہنچ رہی ہے؟ محمد شفیق پیچھے ذرا مائک سیٹ، سدرا بھی مائک سیٹ کر رہی ہے. اس سے پہلے ہم داستان گوئی کے اوکے ہو گیا؟ ہاں اب بہتر ہے. تو جیسے کہ آپ سب کو علم کہ ہمارے لیے ایک عظیم لمحہ گزرا ہے ابھی کا، اس کے بارے میں سب کو علم ہے. ہمارے ہر دل عزیز جناب ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں آپ سب کو علم ہے. تو ہم بنیادی طور پہ ہم نے بھی کچھ عرصہ ان سے سیکھا ہے. تو آج ہم داستان شروع کرنے سے پہلے ہم ان کے لیے تھوڑی دعا کے بعد ہم داستان کا آغاز کریں گے. بہت شکریہ. اس کے بعد آج ہم آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ کے پاس جو پرچیاں ہیں ان میں لکھا ہوگا، ہم آپ کے سامنے 3 مضمون لے کر آئے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے بطرس بخاری صاحب کا بچے، پھر اس کے بعد کتے، پھر تیسرا اس کے بعد ہم پیش کریں گے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا اور آنا گھر میں مرغیوں کا. یہ 3 ہیں. اور اس سے پہلے ہم جو اپنی ہم داستان گوئی کی بسم اللہ جسے کہتے ہیں، جسے ہم ساقی نامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہم سنائیں گے. اس کے لیے آپ سب سے درخواست ہوگی، ہماری التجا ہوگی کہ جو جملہ آپ کو سمجھ آئے گا واہ کہنا ہے، اور جو جملہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی واہ کہنا ہے، ورنہ برداشت کرنا ہے. تو خواتین و حضرات، آپ کے پاس ایک آلہ ہے جو آفت کا پرکالہ ہے. اس کی کھینچ لیں زباں، اس کا گھونٹ دیں گلا. تو مہربانی کیجئے گا، ایک ایسی چیز ہے جس کا نام شاید میں نہ لوں تو بہتر رہے گا، پھر بھی لے لیتا ہوں کہ موبائل فون. ان کو سائلنٹ کر لیں، بند کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. عمر و عیار کے لیے یہ ایک مشہور ہے کہ عمر و عیار کے پاس ایک زنبیل ہوتی تھی، آپ سب کو معلوم ہوگا. اس زنبیل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دنیا آباد تھی، ہر چیز اس میں سے نکالی جا سکتی تھی اور اس میں ڈالی جا سکتی تھی، لیکن ایک چیز نہیں تھی. وہ کیا تھی؟ موبائل فون. تو داستان گوئی چونکہ بہت ہی قدیمی زمانے کی روایت ہے، اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب یہ داستان گوئی کی روایت تھی تو موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے. اب اگر داستان سننے کے دوران آپ اس دور میں جانا چاہتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو موبائل فونز کو سائلنٹ کرنا ہوگا. ٹھیک. آپ سب کے پیش خدمت ہے ساقی نامہ. وہ دارو پلا ساقی مہ پرست، جو ایک ہی جام میں کر دے مست، بہانہ کر بادخاروں سے تو حوالے کر اب ساغرے مشک بو. پھرے مست بڑ مارتے ہر طرف، چلے رند بن کارتے ہر طرف. تیرے فیض سے ہوں میں جادو کلام، فسوں ساز مشہور ہو میرا نام. وہ فقرے میں دوں زاہد خشک کو، چلے میں کدے کی طرف،
मस्त हो। सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके वाइस से मक्कारियां, न हो ते दुख्तर इसका ख्याल, बने रिंद का औल सहरे हलाल। जरा जा फिर मैं को चलो, कि राह तिस्मात दरियाफ्त हो। साकियाना कुम खार और शान जामे अफकार, बाद अरगवानी शंजरफ तहरीर से सागर गिलास को इस तरह ममलूक करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे, शेरनी के बच्चे वगैरह, मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, जिनकी जाहिरन तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है, कोई नन्हा बच्चा है, कोई फूल सा बच्चा है, कोई चांद सा बच्चा है, लेकिन ये सब उस वक्त तक की बातें हैं जब तक बरखुरदार पिंगूड़े में सोया पड़ा है। जहां बेदार होकर बच्चे के पांचों हवास काम करने लगे, बच्चे ने इन सब खिताबात से बेनियाज होकर एक अलार्म क्लॉक की शक्ल इख्तियार कर ली। ये जो मैंने अभी कहा कि बच्चे के बेदार होने पर पांचों हवास काम करने लग जाते हैं, ये मैंने हुक्मा की तजरीबात की बिना पर कहा, वरना हाशा व कला मैं इस बात का कायल नहीं। कहते हैं कि बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन मुझे आज तक सिवाय उसकी कुव्वत नातिका के और किसी कुव्वत का सबूत नहीं मिला। कई दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया कि जरा इसे चुप कराना। मैंने जनाब उस बच्चे के सामने गाने गाए, शेर पढ़े, नाच नाचे, तालियां बजाई, घुटनों के बल चलकर घोड़े की नकलें उतारी, भेड़ बकरी की सी आवाजें निकाली, हवा में बाइसिकल चलाने के नमूने पेश किए, लेकिन क्या मजाल जो इस बच्चे की यकसुई में जरा भी फर्क आया हो, या जिस सुर पर से उसने शुरू किया था उससे जरा भी नीचे उतरा हो। खुदा जाने ऐसा बच्चा देखता और सुनता है तो किस वक्त। बच्चे की जिंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब उसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर जरूरी ना हो। अक्सर औकात तो वो खुद ही सामन नवाजी करते रहते हैं, वरना ये फर्ज उनके लवाहिकीन पर आयद होता है। उनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसाना हो तो मोहम्मल से मोहम्मल फिक्रे बेमानी से बेमानी मुंह बनाकर उनके सामने दोहराइए, और कुछ ना हो तो शुगले बेकारी के तौर पर उनके हाथ में एक झुंझुना दे दीजिए। ये झुंझुना भी कमबख्त किसी बेकार की ऐसी इजाद है कि क्या अर्ज करूं। जरा सा हिला दीजिए लुढ़कता चला जाता है, और जब तक दम में दम है उसमें से एक ऐसी बेसुरी करख्त आवाज मुतवातिर निकलती रहती है कि क्या अर्ज करूं। फिर कभी आपने जो मामता या बापता के जोश में आकर बच्चे को वो रबड़ की गुड़िया मंगवा दी जिसमें बहुत ही तेज आवाज की सीटी लगी होती है, बस फिर तो खुदा ही हाफिज। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर चीज और कोई नहीं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं, बदकिस्मत हैं तो वो बेचारे जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर किए गए हैं कि जब कभी अपने अजीज या दोस्त के बच्चे को देखें तो जाती जज्बात कुछ ही क्यों ना हो, ये जरूर कहें माशाल्लाह क्या प्यारा बच्चा है। मेरे साथ के एक घर मिर्जा साहब रहते हैं, खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। उनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र तकरीबन 9 साल है, बहुत शरीफ आदमी हैं। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेजबान हैं। जब उनमें से कोई एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे सुनते रहते हैं। जब ये रो रो कर थकता है तो फिर दूसरे की बारी आती है, जब ये दूसरा बरखुरदार थकता है तो फिर तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले अलग हैं, उनका सुर जरा बारीक है। आप उंगलियां चटखवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर जगा के उठा के बिठा ना दें तो मेरा जिम्मा। इन्हीं मिर्जा साहब के घर जब भी मैं जाता हूं तो एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूं। अब आप ही बताइए मैं और क्या करूं। कई दफा दिल में आया कि इनसे कहूं, हजरत आपकी नगमा सुराइयों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, न दिन को काम कर सकता हूं न रात को सो सकता हूं। लेकिन मैं ये कहने ही को होता हूं कि उनका कोई ना कोई एक बच्चा कमरे में दाखिल हो जाता है और मिर्जा साहब एक वालिदाना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटे सलाम करो, अंकल को सलाम करो, साहब बहुत प्यारा बच्चा है, कभी जिद नहीं करता, कभी नहीं रोता, माँ को जिद तो बिल्कुल नहीं करता। और मैं
اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا ہے، لیکن کہتا یہی ہوں ماشاءاللہ یہاں ہوں بیٹا، اپنے گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرعید پر تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی مہمان آ نکلے تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ کیسی لگی آپ کو یہ پرفارمنس؟ بہت شکریہ۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے بتایا تھا دوسرا ہمارا ہوگا پطرس بخاری صاحب کا کتے کی بھرپور تعلیم۔ علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا کیا فائدہ ہے۔ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے، بکری کو لیجئے دودھ دیتی ہے، اور مینگنیاں بھی۔ یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کتا وفادار جانور ہے۔ اب جناب اگر وفاداری اسی کا نام ہے کہ شام 7 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو لگاتار بغیر دم لیے صبح کے 6 بجے تک بھونکتے ہی چلے گئے تو ہم لنڈورے ہی بنے۔ کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی 11 بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر ترا کا ایک مصرع دے دیا۔ 1 آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں سے ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا۔ اب جناب ایک کوہنا مشق استاد کو جو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چولہے میں سے باہر لپکے اور بھنا کے پوری غزل مقطع تک کہہ گئے۔ اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھئے۔ ہم وقت باز تو 2 غزلیں 100 غزلیں لکھ لائے تھے، کہیں نے تو فلم کے قصیدے پر ڈالے۔ وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر پکارا، ایسے موقع پہ کوئی وزیر اعظم کی بھی نہیں سنتا۔ ان سے کوئی پوچھے میاں اگر ایسے ہی کچھ ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کنارے کھلی ہوا میں جا کے تباہی کرتے، یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا والا کہاں کی شرافت ہے؟ اور پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بدتمیز واقع ہوئے۔ اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھتے ہی بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے، اس کا ذکر ہی جانے دیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یعنی ہمیں 12 ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ خدا کی قسم ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے کہ اش اچ کرتے لوٹا۔ جو ہی ہم بنگلے کے دروازے میں داخل ہوئے، ایک کتے نے برآمدے میں کھڑے ہلکی سی آواز میں بک کر دی، منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہم آگے بڑھے، اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر نہایت نازک اور پاکیزہ سی آواز میں پھر بک کر دیا۔ چوکیداری کی چوکیداری اور موسیقی کی موسیقی۔ بس گلا بازیاں کیے جاتے ہیں، اور اس بات پر ہے کہ تانسین اسی ملک میں تو پیدا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں، مگر آپ ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقع پر ہم نے کبھی ستیہ گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اس کو تعلی سمجھیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لاٹھی چھڑی ضرور ہاتھ میں رکھنی چاہیے کہ دافع بلیات ہے، مگر ہم خامخواہ کسی سے عداوت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ کتوں کے بھونکتے ہی ہماری طبعی شرافت ہم پر اس قدر غلبہ پا جاتی ہے کہ اگر آپ ہمیں اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں، اور شاید آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، البتہ ایسے موقع پہ اگر میں کبھی گانے کی کوشش بھی کروں تو خرچ کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ طب کا مسئلہ ہے کہ سردیوں کے موسم میں بھی اگر پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، بعد میں پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ طبعاً ہم ذرا محتاط ہیں، اس لیے آج تک کبھی کسی کتے کے کاٹنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ ارے یعنی آج تک کبھی کسی کتے نے ہم کو نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ پیش آیا ہوتا تو آج اس سرگزشت کی بجائے ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن
कहूं किससे मैं कि क्या है, कहूं किससे मैं कि क्या है, सगे रह बुरी बात है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जब तक इस दुनिया में कुत्ते मौजूद हैं और भौंकने पर मुसिर हैं, समझ लीजिए हम पांव कब्र में लटकाए बैठे हैं। और फिर उन कुत्तों के भौंकने के उसूल भी तो कुछ निराले हैं, यानी एक तो मुतादी मर्ज है और फिर बच्चे और बूढ़े सभी को लाहक है। अगर कोई भारी भरकम असफंग्यार कुत्ता अपने रौब और दबदबे को कायम रखने के लिए भौंक ले तो हम भी चारों नाचार कहते भाई तू भौंक। अगरचे ऐसे मौके पर उसे जंजीरों से बंधा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये कमबख्त 2 रोजा सह रोजा 2-2 3-3 तोले के पिल्ले भी भौंकने से बाज नहीं आते। बारीक आवाज, जरा सा फेफड़ा, उस पर भी इतना जोर लगाते हैं कि आवाज की लर्जिश पहुंचती है दुम तक। और भौंकते भी हैं तो चलती मोटर के सामने आके गोया इसे तो आज रोक ही लेंगे। और अगर ये खाकसार मोटर चला रहा हो तो हाथ कतन काम करने से इनकार कर दें, लेकिन हर कोई उनकी यूं जाबख्शी थोड़ा ही कर देगा। कुत्तों के भौंकने पर मुझे सबसे बड़ा इतराज है, खसूसन जब किसी दुकान के तख्ते के नीचे से इनका एक पूरा खुफिया जलसा बाहर सड़क पर आकर तबलीग का काम शुरू कर दे। तो आप ही कहिए और ठिकाने रह सकते हैं? हर एक की तरफ बारी बारी मुतवज्जा होना पड़ता है, कुछ उनका शोर, कुछ हमारी सदाए एहतजाज, बेडंगी हरकत उनकी, सकनात हमारी। अब ऐसे हंगामे में बड़ा दिमाग काम करेगा। अगरचे मुझे ये भी नहीं मालूम कि दिमाग कर भी ले तो क्या तीर मार लेगा। बाहर सूरत कुत्तों की ये परले दर्जे की नाइंसाफी मेरे नज़दीक हमेशा काबिल नफरी रही है। अगर उनका कोई एक नुमाइंदा शराफत के साथ आकर हमसे कह दे कि आली जनाब सड़क बंद है, तो खुदा की कसम हम बगैर खून चरा के वापस लौट जाएं। और ये कोई नई बात नहीं, हमने कुत्तों की दरखास्त पर कई कई रातें सड़कें नापने में गुजार दी हैं, लेकिन ये पूरी मजलिस का यूं मुत्तफिका मुत्तहिदा तौर पर सीना जोरी करना एक कमीना हरकत है। कारीन किराम की खिदमत में अर्ज है कि अगर उनका कोई अजीज और मोहतरम कुत्ता कमरे में मौजूद हो तो इस मजमून को बुलंद आवाज से न पढ़ा जाए। मुझे किसी की दिलशिकनी मतलूब नहीं। खुदा में नेक अफराद पैदा किए हैं, कुत्ते इस खुली से मुस्तस्ना नहीं। आपने खुदा दर्ज कुत्ता भी जरूर देखा होगा, उसके जिस्म पर या के असरात जाहिर होते हैं और चलता इस मिस्कीनी और इज्जत से गोया बारे गुनाह का एहसास आंख नहीं उठाने देता। दुम अक्सर पेट से लगी होती और सड़क बीचों बीच गौर फिक्र के लिए लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। शक्ल बिल्कुल फिलोसोफरों की सी और शजरा देव जांच कलबी से मिलता। किसी गाड़ी वाले ने मुतवात बिगल बजाया, गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों को खटखटाया, लोगों से कहलवाया, खुद 10-12 दफा आवाजें दी, तो आपने वहीं सर को जमीन पर रखे सुर्ख मखमूर आंखों को खोला, सूरत हाल को एक नजर देखा, फिर आंखें बंद कर ली। किसी ने एक चाबुक लगाया तो निहायत इत्मीनान के साथ वहां से उठकर 1 गज परे जाके लेटे और ख्यालात के सिलसिले को जो जहां से मुनक़ता हो गया था दोबारा वहीं से शुरू किया। किसी बाइसिकल वाले ने घंटी बजाई तो लेटे लेटे समझ गए बाइसिकल। और ऐसी छिचोरी चीजों के लिए रास्ता छोड़ देना फकीरी की शान के खिलाफ समझते हैं। रात के वक्त यही कुत्ता अपनी खुश्क पतली सी दुम को ताबहत अमकान सड़क पर फैला कर रखता है। इससे महज खुदा के बरगजीदा बंदों की आजमाइश मकसूद होती है। जहां आपने गलती से उन पर पांव रख दिया, उन्होंने गज़ और गज़ब के लहजे में आपसे पुरसे शुरू कर दी। बच्चा फकीर नजर नहीं आता, हम साधु लोग यहाँ बैठे हैं। बस उस फकीर की बद्दुआ से उसी वक्त राशा शुरू हो जाता है। बाद में कई रातों तक यही ख्वाब नजर आते रहते कि बेशुमार कुत्ते टांगों में लिपटे हुए हैं और जाने नहीं देते। आंख खुलती है तो ये समझ आता है कि अब पांव चारपाई की अदवान में फंसे। अगर खुदा मुझे कुछ अरसे के लिए, ज्यादा नहीं कुछ अरसे के लिए आला किस्म के भौंकने और काटने की कुव्वत अता करे, मेरे पास भी जुनून इंतकाम काफी मिकदार में है। रफ्ता सारे कुत्ते इलाज के लिए वसूली पहुंच जाएं। एक शेर है, उर्फी तु मिंदी उस जगू गाय रतीबा, आवाज है सगा कम न कुनद रिस्के गदारा। यही वो खिलाफ फितरत शायरी है जो एशिया के लिए बाइस नंग है। अंग्रेजी में एक मिसल है कि भौंकते हुए कुत्ते काटा नहीं करते। हाँ, ये वजह सही, लेकिन कौन जानता है कि कब भौंकना बंद करे और काटना शुरू करे। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा तीसरा और आखिरी मजमून, और आना घर में मुर्गियों का। पेशे खिदमत अर्ज किया है, कुछ भी हो जाए मैं घर में मुर्गियां पालने का वादा नहीं।
میرا ایک عقیدہ ہے کہ ان کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ، اور میری طرف سے پتیلی کا بھی اضافہ کر لیجئے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مرغی عمر طبی کو نہیں پہنچ پاتی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہماری ضیافتوں میں میزبان کے اخلاص و ایثار کا اندازہ مرغیوں اور مہمانوں کی تعداد کے تناسب سے لگایا جاتا ہے۔ صحیح ہے، انسان ساری زندگی روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغ کو انسانوں کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار، میں تو انڈے کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ تازے خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں میں دگنے داموں میں بیچے۔ یوں اس میں میرا مطلب تازے انڈے میں ہے۔ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی میں دم نکلے، لیکن سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ پوہر سے پوہر عورت کسی بھی طرح پکائے یقیناً مزیدار پکے گا۔ آملیٹ، نیم برش، تلا ہوا خاگینہ یا پھر حلوہ۔ اس کے بعد انہوں نے نہایت پیچیدہ اور گنجل تقریر کی، جس کا ماحصل یہ تھا کہ خاگینہ اور حلوہ بگاڑنے کے لیے غیر معمولی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے جو فی زمانہ مفقود ہے۔ اختلاف کی گنجائش نظر نہ آئی تو میں نے پہلو بچا کر وار کیا، یہ سب درست، لیکن جناب اگر مرغیاں کھانے پر اتر آئیں تو ایک ہی ماہ میں ڈربے کے ڈربے صاف ہو جائیں گے۔ یہ نسل مٹائے نہیں مٹتی۔ جہاں تک اس جنس کا تعلق ہے، 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 40 ہوتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو خود حساب کر کے دیکھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے 10 مرغیوں سے مرغبانی کی ابتدا کی۔ ایک اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً 200 سے 250 انڈے دیتی ہے، لیکن آپ چونکہ فطرتاً قنوتی واقع ہوئے ہیں اس لیے یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کی مرغی 150 انڈے دے گی۔ نہیں، میری قنوتیت کا مرغی کی انڈے دینے کی صلاحیت سے کیا؟ ارے صاحب، آپ تو قدم قدم پر الجھتے ہیں۔ قنوتیت سے ایسا شخص مراد ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں رونے کے لیے بنائی ہیں۔ خیر، اس کو جانے دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حساب سے پہلے سال میں 1500 انڈے ہوں گے، اور دوسرے سال ان انڈوں سے جو مرغیاں نکلیں گی وہ 2,25,000 انڈے دیں گی، اور تیسرے سال اسی محتاط اندازے کے مطابق 3,37,50,000 انڈے ہوں گے۔ انڈے مگر یہ سب کھائیں گے کیا؟ ارے مرغ اور ملا کے رزق کی فکر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اپنا رزق آپ تلاش کرتا ہے۔ دانا دنکا، کیڑے مکوڑے، پتھر کنکر چک کر اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ آپ پال کر تو دیکھیے۔ صاحب، مرغیاں اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا؟ ناحق رد و قدح کی۔ ارے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر کس قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں، آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ آ پڑی ہے کہ کل کچھ سسرالی عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ اگلے ہی روز ان کے نصف مکان میں سسرالی عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئی۔ اب اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت، شروع میں تو میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے مہاوت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے بل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائی کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی داشت تو سنبھال کیجئے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، کیا مجال جو آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلائیں، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مایا یا تیسرا کہتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی جائیں۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ و شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش و پرداخت کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ انہیں مانوس کرنے کے خیال سے بچوں نے ہر ملک کا علیحدہ نام رکھ چھوڑا تھا۔ ان میں سے اکثر کے نام سابق لیڈروں، خاندانوں کے بزرگوں پہ رکھے گئے، لیکن ان بزرگوں کو کبھی اس پہ اعتراض نہیں ہوا۔
لیکن ہمارے دوست مرزا عبد الودود بیگ کا کہنا تھا یہ مرغوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن ان ناموں کے باوجود مجھے ایک ہی نسل کے مرغ میں آج تک ایسی کوئی خصوصیت نظر نہ آئی جو ایک مرغ کو دوسرے سے ممیز کر سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے سب مرغ نوزائیدہ بچے ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کے مجھے اپنے بینائی اور حافظے پہ شبہ ہونے لگتا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی شناخت و تشخیص کے لیے خاص مہارت و ملاقہ درکار ہو، جس کی تاب نہ پا کر میں اپنے حواس خمسہ سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب بالعموم اور اردو شعرا بالخصوص عرصے ایک سے مبتلا ہیں، وہ 18 مہینے اپنے عادات و خصائل کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو میں جان بوجھ کر اس وقت سو جاتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا پھر یہ ادبدا کر اس وقت اذان دیتے ہیں جب خدا کے گنہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ بہر صورت ہمارے محبوب ترین اوقات اتوار کی صبح اور سے پہر ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے کہ جن کا ایمان ہے مرغ بانگ نہ دے تو پو نہیں پھٹتی، لہذا کفایت 4 لوگ الارم والی ٹائم پیس خریدنے کے بجائے مرغ پال لیتے ہیں تاکہ ہمسایوں کی بھی سحر خیزی کی عادت رہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحر حلال عطا کیا ہے کہ نیند کے ماتے تو ایک طرف رہے، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کر اکڑوں بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم از کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ مرغ آذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کے نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ معتبر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کا چہچہانا اور مرغ کی آذان دراصل عبادت ہے۔ لہٰذا مرزا عبد الودود بیگ نے ہم سے پوچھا کہ بھائی مرغ آذان کیوں دیتا ہے؟ تو ہم نے سیدھے یہی جواب دیا، ارے اپنے رب کی ہم کو سنا کرتا ہے۔ ارے صاحب، اگر یہ جانور واقعی اتنا عبادت گزار ہے تو مولوی صاحب اسے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر با جماعت اذان دے رہے ہیں۔ سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھبے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا درستی سے سوال کیا، آخر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں چیخ رہے ہیں؟ ارے آپ تو خامخواہ الرجک ہو رہے ہیں، یہ تو چوچ بھی کھولے تو آپ کو یہی لگتا ہے، آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دل نے کہا کہ بس بہت ہو چکا، آؤ آج دو تو فیصلہ ہو ہی جائے، اب اس گھر میں یا تو یہ رہیں گے یا پھر میں۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، ہراساں ہو کر کہنے لگی، می برستے میں آپ آ جائیں گے۔ اس جنس کے بارے میں ایک مایوس کن انکشاف یہ بھی ہے کہ خواہ آپ موتی چگائیں خواہ سونے کا نوالا کھلائیں، مگر آپ انہیں کیڑے مکوڑے جھینگے اور کیچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کہ اس کا اثر و نفوذ انڈے میں نہ ہو۔ اور اگر مبصا کے افسانے کا ہیرو یہ دعویٰ کرے کہ وہ زردی کی بو سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا ہے تو اجنبے کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں خود ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں جو ذرا سی بوٹی چک کر نہ صرف بکری کے چارے بلکہ چال چلن کا بھی مفصل حال بتا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کھلی اور بوسے کی خاصیت اور چوپائیوں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والیان ریاست اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ جن بھینسوں کی دودھ کی بالائی ان کے دسترخوان پر آئے انہیں صبح و شام بادام اور پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ مہک بدل جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خاصیت یہ تھی کہ جسے پی کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے۔ ایک اور سنگین غلط فہمی جس میں خواص و عوام مبتلا ہیں اور جس کا ازالہ میں رفاع عام کے لیے نہایت ضروری خیال کرتا ہوں یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کے سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور جہاں نظر نہ آئیں وہاں اپنے ورود و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آنکھوں نے بارہا غسل خانوں سے انڈے، کتابوں کی الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاف سے کڑک مرغی اور ڈربے سے شیو کی پیالی کا ملنا روزمرہ کا معمول ہو گیا۔ اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا
لیکن میرے ہلو کہنے سے بیشتر ہی مرغ نے ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کے آزان، اور جن صاحب نے عذرائے تلطف مجھے یاد فرمایا تھا، سوری رانگ نمبر کہہ کے فون جھٹ سے رکھ دیا۔ ایک اتوار کو شور سے آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ بچے اصیل مرغ کو مار مار کر بیزوی پیپر ویٹ پر بٹھا رہے ہیں۔ مانتا ہوں کہ اس مرتبہ مرغ بے قصور تھا، مگر اگلے ہی روز اتفاقاً دفتر سے جلدی واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ محلے بھر کے بچے جمع ہیں اور ان کے سروں پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں۔ ذرا پاس جا کر دیکھا تو میرے نئے کیرم بورڈ پر لنگڑے مرغ کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا تھا۔ بچے اپنی اپنی قد کے مطابق چار چار کی ٹولیوں میں بٹ گئے اور باری باری کندھا دے رہے تھے، اور آخر میں کچھ ایسے شرکا بھی موجود تھے جو گھٹنیوں چل رہے تھے اور اس بات پر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ انہیں کندھا دینے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا۔ اور اس کے کچھ دن بعد چشم حیران نے دیکھا کہ ہمسایوں میں شیرینی تقسیم ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ شہ رخ نے آج پہلی بار اذان دی ہے۔ میں نے اس فضول خرچی پر ڈانٹا تو مجھے مطالعہ کیا گیا کہ خالی بوتلیں میرے پہلے ناول کا مسودہ اور اسناد کا پلندہ جو بقول ان کی 10 برس سے بیکار پڑا تھا، ردی والے کو اچھے داموں میں بیچ کر یہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ قصہ مختصر، اس کے چند ہی ماہ بعد اس طاہر لاہوری نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ جسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا تھا جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم تائی کو پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ میرا ہے تیرا نہیں۔ اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور سے اتنے آدمیوں کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جو حضرات علام دنیاوی سے عاجز و پریشاں رہتے ہیں ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں، پھر پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود کھڑے ہوتے نظر آئیں گے کہ ان کو اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو 2 مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب تو کسی اہتمام کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اب تو وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہوگا کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہی تصور ہے کہ مرغا وہ مرغیوں میں جو کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پہ لے۔ اب معاملہ ہم جنس تک ہی ہوتا تو بہتر تھا، مگر اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر لپکتا ہے۔ مرزا عبد الودود بیگ صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے کیا بات ہے بھائی، ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ ان کے جانے کے بعد راقم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے کافی دیر تک کھڑا رہا۔ عکس میں بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جسے دیکھ کر کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھنے لگی تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چک بنایا ہے اور یہ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے بچا کچا گوشت کھلا دیا ہے۔ گھر پہنچ کر اس تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگے واہ، ہم اب اتنے بھی برے نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کر اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ استاد طبع کے اعتبار سے میں گوشہ نشیں واقع ہوا ہوں۔ اگر یہ مرغیاں نہ ہوتی تو اس محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں ڈربے والا مکان اس علاقے میں روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹیوں کا پتہ بتاتے تھے، جس کے توسل سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا، اور انہی کی بدولت بہت سی دور رس اور دیر پر رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمون صاحب سے تو اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کے گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ ارے دونوں مجھے سے کھفاتے ہیں، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے ہیں۔ جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سسیکس مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے ڈربوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔ جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی رہ جاتی۔ خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے، حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے۔ میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں۔ خیر یہ تو اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے، جس سے فی الحال
مجھے کوئی سروکار نہیں. کہ یہ رہا تھا کہ جس دن سے اس کا ہمارے ہاں آنا جانا ہوا ہے مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے ہیں. اب کل اس نے ہماری بقاولی کی آنکھ پھوڑ دی. رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد صبح جب خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا تو وہ اپنے ایک ہاتھ میں انڈا لیے حاضرین کو اس طرح اترا اترا کر دکھا رہے تھے جیسے یہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو. ملاقات کے روادات درج ذیل ہیں. میں ڈربے والے مکان میں رہتا ہوں. اجی کوئی حرج نہیں. آپ کے مرغے نے ہماری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی. اطلاع کا شکریہ. دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر یاد نہ آیا کہ کون سی تھی. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ کے نزدیک دائیں یا بائیں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مگر یہ تو غلط بات ہے. ہاں جی صریحاً غلط. کہ مرغی دوغلی ہے. اور آپ کا مرغا راج ہنس. دیکھیے مجھے برا بھلا کہہ لیجئے مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغ. ارے بھائی جانور ہی تو ہے, انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے. تو آپ اپنی پدمنی کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کے چوچ پہ خلاف چڑھانے سے رہا. غرض ظلم و زیادتی کے خلاف جب بھی آواز اٹھائی اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی. اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں ڈربے کے ڈربے صاف کر گئی, مگر اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں محفوظ رہیں اور آئے دن کی رنجشیں اور رقابتیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں. قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا کہ کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے. باقی اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اس کے بعد آپ لوگوں سے گزارش کرنا ضرور چاہیں گے کہ آپ جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں اگر ہماری پرفارمنس آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا ایک چینل ہے طلسمستان کے نام سے جو فیس بک اور یوٹیوب پر ہے, اسے ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا تمام مہمانوں سے کہ وہ ہال میں موجود رہیں کیونکہ یہ دلچسپ سیشن ابھی ختم نہیں ہوا, یہ جاری ہے. تو پلیز آپ اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. اوکے شکریہ. بہت تھینک یو. بہت بہت میں نے تھوڑا سا دیکھا, بہت اچھا لگا. شاندار. یہ میری جیب میں ڈال دیجیے. بہت اس سیشن کا اگلا حصہ ڈرامیٹک ریڈنگز کا ہے جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عاطف بدر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور سیشن کا آغاز کریں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. آداب. آپ سب کی آمد کا بے حد شکریہ. سب سے پہلے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ مختصر وقت کی وجہ سے میں نے جو کچھ آپ کے لیے پڑھنا ہے اس کو تھوڑا سا مختصر کیا ہے, اور جو داستان میں پہلے آپ کو سنانے جا رہا ہوں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ داستان کا ایک چھوٹا سا خاکہ ہے, ایک اسکیچ ہے. آپ سب نے بہت داستانیں سنی ہوں گی, داستان امیر حمزہ, طلسم ہوش ربا, مگر یہ داستان ان تمام داستانوں سے الگ ہے. یہ داستان ہے ایک کباب بیچنے والے کی. جناب اشرف صبوحی دہلوی صاحب نے تحریر کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے تو داستانیں لکھی ہی جاتی ہیں, لہذا انہوں نے ایک کباب بیچنے والے کے لیے داستان لکھی. اس داستان میں بات ہو رہی ہے ایک کبابی کی, اور جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیے گا کہ ایک پرانا کبابی کس انصاف کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی دکان چلا جاتا, اپنی دکان چلایا کرتا تھا. کوئی موٹر میں بیٹھ کر آئے یا پیدل,
کباب نمبر آنے پر ہی دیا کرتا تھا۔ داستان کے شروع کرنے سے پہلے اس داستان میں ایک نظم کا کچھ حصہ شامل کروں گا، اور اس نظم کے لیے میں محترمہ شیمہ کرمانی صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے ادبی خزانے میں سے اس نظم کا کچھ حصہ یہاں شامل کرنے کی مجھے اجازت دی۔ تو یوں تو داستان گوئی سے پہلے ساقی نامہ پڑھا جاتا ہے، مگر میں اس نظم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو کچھ یوں ہے: گزرے ہوئے لوگوں کے قصے، جو کچھ آیا ان کے حصے، ان پر کیسے دکھ سکھ گزرے، ان پر کیسے دکھ سکھ گزرے، کیسے ڈوبے کیسے ابھرے، ان کی سب باتیں دہرائیں، ان کی سب باتیں دہرائیں، ان میں عقل کے موتی پائیں، ہر انسان رہے سلامت، ہر انسان رہے سلامت، سب پر ہو اللہ کی رحمت، جو ہے سب کو پالنے والا، سب کا مالک، سب کا داتا، جو ہے سب کو پالنے والا۔ تو جناب پیش خدمت ہے بہت شکریہ، تو پیش خدمت ہے داستان گھمی کبابی۔ تو عہد گھمی کی وہ داستان کباب، تو عہد گھمی کی وہ داستان کباب، سن کے رقصاں ہو جس کو جام شراب، وہ فصاحت زبان اردو کی، وہ فصاحت زبان اردو کی، وہ بلاغت زبان اردو کی، جامع مسجد کا وہ جہان ادب، جامع مسجد کا وہ جہان ادب، اور گھمی کا وہ بیان ادب، بعد مغرب دکان لگاتا تھا، بعد مغرب دکان لگاتا تھا، قیمہ پھر سیخ پر چڑھاتا تھا، آگ مدھم سی وہ جلاتا تھا، آگ مدھم سی وہ جلاتا تھا، تیر باتوں کے کیا چلاتا تھا، سیخ سے جب مہکتی بوئے کباب، سیخ سے جب مہکتی بوئے کباب، دل کھچا جاتا بسوئے کباب۔ تو حاضرین، امی کبابی کو کون نہیں جانتا؟ اجی سارا شہر جانتا ہے جی، کبابوں کی دنیا میں اس سے زیادہ دلچسپ کوئی دوسرا کبابی نہیں گزرا، پورا دلی اس کے بنائے ہوئے مزیدار کبابوں کا دیوانہ تھا۔ نسرین، پروین، مرجا، گڈو، شاہد، زاہد، اجمل، اکمل، رخسانہ، فرزانہ، منو، پپو، امی، ابا، نانا، نانی، دادا، دادی، خالہ، خالو، چاچا، چاچی، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، سبھی بڑے شوق سے کھاتے تھے گھمی کے کباب۔ غرض یہ ہے کہ گھمی کبابی جب تک زندہ رہا، کبابوں کی دنیا میں بڑا ہی نام رہا، اور آج بھی لوگ کبابی کو، گھمی کبابی کو یاد کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، سبھی پر گھمی میاں کے مزیدار کبابوں نے اپنا سکہ بٹھا رکھا تھا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر دلی دروازے تک پورے شہر ہی میں گھمی کے کباب بہت مشہور تھے۔ بھئی دکانیں تو آج بھی بہت ہیں اور وہاں کباب بھی بکتے ہیں، مگر نہ تو وہ ذائقہ ہے اور نہ ہی وہ گھمی کی سی مزیدار باتیں، اور تو اور نہ ہی کباب بیچنے کا ڈھنگ۔ اور میاں گھمی کے کیا کہنے، ان کی صورت کچھ ایسی پیاری اور گول مٹول تھی کہ خود بھی گولا کباب معلوم ہوتے تھے۔
شام کو 5 بجے کے بعد جاڑوں میں اور مغرب کی اذان کے قریب گرمیوں میں ان کی دکان خوب جمتی تھی. دکان کھولتے, دکان کو صاف ستھرا کرنے کے بعد تیار شدہ قیمہ سیخوں پر چڑھاتے جاتے اور آپ بڑبڑائے جاتے. اردو میں اپنی آواز کو جھول دے دے کر کیا کرتے تھے کہ سننے والوں کو لطف آ جایا کرتا تھا. اب تو وہ اردو سننے میں نہیں آتی. ارے اب تو وہ اردو بولنے والے نہیں رہے تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو جناب ہوا یوں کہ یونیورسٹی کے امتحانوں کے دن تھے. بڑی بڑی دور سے لڑکے آئے ہوئے تھے. طالب علم کہیں کے بھی ہوں گھنٹوں میں یار بن جاتے ہیں. جب اردو کے پرچے کا وقت آیا تو چخ شروع ہوئی. بحث یہ تھی کہ اردو پر ان دلی والوں کا ناحق دعویٰ ہے, جس سے وہ سخت ناراض تھے. اردو بولنے والوں پر دلی والوں کا ناحق دعویٰ ہے. ارے دوسرے دن اس طرح سے یہ کہ ان کے جو دوست تھے ان تمام طالب علموں کو میاں گھمی کی دکان پر لے گئے, اور اس وقت گھمی میاں کسی پر برس رہے تھے. معذرت کے ساتھ میرا پانی پی لوں, میرا گلا خشک ہو گیا. سوری. معذرت. اس وقت گھمی میاں کسی کو خاص اردو میں ڈانٹ رہے تھے. لگتا تھا کسی نے چھیڑ دیا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ اردو محلہ کا دفتر کھلا ہوا تھا. جب ہم نے سنا تو ہم بھی حیران رہ گئے, اور ہمارے ساتھ جو دوسرے طالب علم آئے ہوئے تھے وہ بھی حیران رہ گئے. جو کچھ سنا تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کہہ رہے تھے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. بہت خوب میاں, بہت خوب, واہ واہ, دھوبی بیٹا چاند سا, سیٹی اور پٹاخ. عجیب وہ زمانے لگ گئے, جی وہ زمانے لگ گئے جب خلیل میاں فاختائیں اڑایا کرتے تھے. آج کی جو کہیے تو جس کو دیکھو عجب حال ہے. نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج. گھمی میاں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا, جس سے سخت ناراض سے کہنے لگے جناب ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے, ہاں ہم نے پوری دنیا دیکھی ہے. یہ جھجوں اور جھوٹوں میں عمر نہیں گزاری, رانڈ کے سانڈ نہیں بن رہے, یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے. کیا کہا 12 برس دلی میں رہے اور بھاڑ جھونکا. ارے میری کیا پوچھتے ہو, میں رہا آٹے کا چراغ, گھر رکھوں تو چوہا کھائے, باہر رکھوں تو کوا لے جائے. ارے میں تو کہتا ہوں جس کا کام اسی کو ساجے, ہاں جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے. ذرا غصہ کم ہوا تو ساتھ والے گاہک سے بات کرنے لگے. جی بالکل پتہ ہے جناب, آپ نے چونی دی ہے, جی مجھے یاد ہے, آپ بے فکر رہیے. ارے بالکل آپ فکر نہ کیجئے, اب آپ ہی کا نمبر ہے, اب آپ ہی کو دوں گا کباب, اب آپ ہی کی تو باری ہے. اجی کباب بھی ملائی ہے, ملائی, ارے جگر تک پکے ہوئے ہیں جی. طالب علم بھی گھمی میاں کی اردو سن کر حیران ہوئے اور مسکرائے. میں تو ویسے ہی گھمی میاں کی چٹپٹی باتوں اور کبابوں کا عاشق تھا. ایک طالب علم نے پوچھا ان کا نام کیا ہے, سنیے ان کا نام کیا ہے. میں نے کہا گھمی ہے. کیوں پکڑوانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں پڑھا لکھا لگتا ہے, ان کی کبابوں کی تعریف تو سنی ہی تھی, اردو بھی لاجواب ہے. ہم نے کہا گھمی میاں کے لیے نسیم دہلوی ہم موجد باب فصاحت ہیں, نسیم دہلوی ہم موجد باب فصاحت ہیں, کوئی اردو کو کیا سمجھے گا جیسا ہم سمجھتے ہیں. گھمی کی اردو ہی لاجواب نہیں تھی جی, وہ انصاف پسند بھی تھا. گاہک کی وجاہت دیکھ کر, موٹر گاڑی کی شان دیکھ کر پھسلتا نہیں تھا. کباب ہمیشہ نمبر آنے پر ہی دیا کرتا تھا. گھمی اپنے اصولوں کا بڑی مضبوطی سے پابند تھا. گھمی کی نظر میں 1 روپے کا اور 1 پیسے کا کباب لینے والا برابر تھا. کوئی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر آئے یا پیدل چل کر, کباب ہمیشہ نمبر آنے پر ہی دیا کرتا تھا. ارے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا. گھمی نے ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر آنے والے سے کہا ارے میاں دیکھیے اتنی جلدی ہے تو کہیں اور سے خرید لیجئے. ہاں
میں تو کباب باری آنے پر ہی دوں گا. حالانکہ وہ شاندار موٹر گاڑی والا ان کا لگا بندھا بڑا امیر گاہک تھا، مگر گھمی میاں اپنے اصولوں کے پابند تھے. گھمی نے تو اس گاہک کو یہ تک کہہ دیا جناب جی کہ اپنی جینٹل مینی کے روب سے ہمیں نہ ڈرائیے، ہم دبنے والے نہیں ہیں. دیکھیے یہ سامنے دیکھیے یہ سامنے لونڈا اور پیچھے وہ سائیکل والا کھڑا ہے. آپ سے پہلے کھڑے ہیں یہ لوگ. آپ کی باری آئے گی تبھی آپ کو کباب دوں گا، فی الحال تو انہی کا نمبر ہے. میں اپنے ساتھ آئے ہوئے طالب علموں سے کہا کہ اس ان پڑھ کبابی میں کئی بہترین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کئی پڑھے لکھوں میں نہیں. میں نے یہ بھی کہا کہ مساوات کا سبق میں نے اس دکان پر گھمی کبابی سے پڑھا. کوئی لاٹ صاحب لاٹ کی تھوڑیوں میں ہاتھ دے دے مگر گھمی میاں کباب باری آنے پر ہی دیتے تھے. تو حاضرین، ضابطوں کا تھا وہ اپنے پابند، بس اسی میں رہتا تھا وہ خود رسنا. قیمہ سیخوں پر جب چڑھاتا تھا آپ ہی آپ بڑبڑاتا تھا. کام ادنا تھا بات اس کی بڑی، بات کرتا تھا وہ بڑی ہی کھری. اب نہ گھمی ہے اور نہ ہی قلعہ ہے آباد. ہو گیا گم وہ شاہ جہان آباد. اف کیا ذائقہ تھا اور کیا سواد. رہ گئی ہے بس ایک سنہری یاد. نہ ویسی بولیاں ہیں نہ ہی ویسے کباب. کوئلہ راکھ ہو چکا ہے جناب. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ایک چھوٹی سی چیز اور ہے، وقت ہے نا ہمارے پاس ابھی؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک نظر، میں معذرت صاحب میرا گلا آج کل بہت خشک ہو رہا ہے تو سوری. سوری 5 منٹ. اچھا پھر سنیں، میں دوسرا رہنے دیتا ہوں، وہ زیادہ لمبا ہے تو میں دوسری چیز کر دیتا ہوں 5 منٹ. ذرا سا وقت آپ کا لگتا ہے. تحریر میرے پاس ہے، وہ مختصر کرنے کے باوجود بھی کم از کم 10 منٹ سے اوپر ہے، تو میرے پاس جو 3-4 منٹ ہے اس میں میں ایک جناب امیر مینائی صاحب کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے، وہ میں آپ کے کر دیتا ہوں. مجھے گئے نہیں ہے. جناب امیر مینائی. محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شمعوں سے ہو رہے ہیں. محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شمعوں سے ہو رہے ہیں. ہے کوچ کا وقت آسماں پر، ہے کوچ کا وقت آسماں پر. تارے کہیں نام کو رہے ہیں، تارے کہیں نام کو رہے ہیں، تارے کہیں نام کو رہے ہیں. ان کی بھی نامود ہے کوئی دم، ان کی بھی نامود ہے کوئی دم. وہ نہ رہیں گے
رہیں گے جو رہے ہیں وہ نہ رہیں گے جو رہے ہیں. دنیا کا یہ رنگ اور ہم، دنیا کا یہ رنگ اور ہم، کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں. محفل برخاست ہوئی، پتنگے رخصت شموں سے ہو رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کے اور آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا پیش کر کے. آپ سب کے لیے بہت دعائیں، کے ایل ایف کے لیے بہت دعائیں، پورے او یو پی کے لیے. آپ سب آئے، آپ نے سنا، داد دی، بے حد شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ.